اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا صدق اللہ العظیم۔ 11 آیات پر مشتمل آج کا سبق ہے، سبق نمبر 58، سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر 70 تک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے، مدینہ منورہ آنے کے بعد جو وہاں کے اصل باشندے تھے انصار، وہ مسلمان، ان میں سے خاصی تعداد مسلمان ہو گئی، لیکن کچھ لوگ اپنے ایمان کو خالص نہ رکھ سکے، اپنی پرانی ایفیلیشنز بھلا نہ سکے، اور نئے لوگوں کے ساتھ بھی وہ لڑائی نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے منافقت اختیار کی۔ اسی طرح ارد گرد کے یہودی بھی تھے، انہوں نے منافقت کو پروان چڑھایا، اس کو پروموٹ کیا۔ تو آج ان منافقت کے حوالے سے، ان کے طریقہ کار کے حوالے سے کچھ باتیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، الم تارا، رآ سے، رآ کے معنی اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، ترا لم تارا ماضی میں چلا جائے گا، تم نے نہیں دیکھا، الم تارا الی الذین یزعمون، ان تو لوگوں کی طرف، الذین جو یزعمون گمان رکھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنو، ہم نہیں، انہم کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ آمنو ایمان لے آئے، بما اس چیز پر جو انزلا نازل ہوئی، الیکا اے نبی اکرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں، سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن کرتوت کیا ہے؟ یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا کہ فیصلہ لے جائیں، فیصلہ کروانے کے لیے جائیں، الی الطاغوت طاغوت کی طرف۔ طاغوت کا لفظی معنی بہت سرکش، یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو اللہ کے مقابلے پر اپنا حکم چلانے کی کوشش کرے، اور اس کا الٹیمیٹ مطلب شیطان ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو اللہ کے سوا اپنا حکم چلانے کی کوشش کرے، وہ اپنی عبادت کروائے، وہ طاغوت ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے دین پر، چاہتے یہ ہیں کہ اپنا جب فیصلہ کروائیں تو پھر کسی طاغوت اور غیر اللہ کے علاوہ کسی اور سے کروائیں۔ وقد امروا، حالانکہ انہیں تو حکم ملا ہے، ان یکفروا بہ کہ وہ اس طاغوت کا انکار کریں، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور شیطان یہ چاہتا ہے، ان یضلہم کہ وہ ان کو گمراہ کر دے، ضلالا بعیدا بہت دور کا گمراہ، ایسا گمراہ کرے کہ واپس صحیح رستے پہ نہ آ سکے۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، میں واقعہ آپ کو سنا دوں۔
ایک یہودی کی، ایک مسلمان جو ظاہراً مسلمان تھا حقیقتاً منافق تھا، اس سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا. یہودی سچا تھا، وہ جو ظاہراً مسلمان یعنی منافق تھا وہ جھوٹا تھا. لیکن یہودی کو بھی نہیں پتا کہ یہ منافق ہیں. اب وہ مسلمان کہنے لگے، کیس ہوا کہ کس کے پاس جائیں. تو یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی کے پاس جائیں. سچا تو اسے پتا ہے وہاں فیصلہ ٹھیک ہونا ہے، لیکن اس سے پتا تھا مسلمان جو نام نہاد مسلمان تھا، یزعمون انہم آمنوا، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اصل میں نہیں تھے. اسے پتا تھا میرا کیس سچا نہیں ہے، حضور کے پاس جائیں گے تو فیصلہ میرے خلاف ہو جائے گا، حضور نے تو سچ کا ساتھ دینا ہے. تو لہٰذا کہنے لگا نہیں فلاں یہودی ہے کعب بن اشرف، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ بڑا کمال کا بندہ ہے، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں، تمہارا بندہ ہے اسی سے کرواتے ہیں. وہ تو رشوت وغیرہ لے لیتا تھا، لیکن یہودی نے کہا نہیں ہم اس سے کرواتے ہیں. بالآخر مجبور ہو گئے. مسلمان نے بھی سوچا چلو ہیں تو مسلمان نا، منافق یہ کہ بظاہر تو مسلمان ہوں نا، کسی کو پتہ تو نہیں ہے میں اندر سے کیا ہوں. چلا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے مطابق فیصلہ کیا اور فیصلہ یہودی کے حق میں چلا گیا. یہودی نے اسے کہا بس ٹھیک ہے اب فیصلہ ہو گیا. باہر نکل کے کہتا ہے کہ یار ایسا کر، میں اسے تسلیم نہیں کرتا، تو حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں. کعب بن اشرف کے پاس نہیں، چلے حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. اس نے کہا یار تمہارا فیصلہ ہو جائے گا. نہیں حضرت عمر جو فیصلہ کریں گے وہ میں مان لوں گا. اسے پتا تھا عمر مسلمانوں کے حوالے سے بہت حمیت والے ہیں، ایک خاص غیرت ہے، تو اس نے سوچا شاید ان کی نظر وہاں نہیں جائے گی جہاں حضور کی نظر گئی، تو یہ فیصلہ شاید میرے حق میں ہو جائے. اس نے کہا چلو. یہودی نے کہا چلو، ایک بندے نے حق لینا ہو بیچارہ جو مانے کہتے چلو. تو وہ منافق حضرت عمر کے پاس گیا. حضرت عمر کے گھر کھٹکھٹایا اور انہوں نے کہا جی آپ کے پاس فیصلہ لے کروانا ہے. انہوں نے کہا اچھا چلے کرتا ہوں، کیا مسئلہ ہے. ساتھ ہی وہ جو یہودی تھا نا وہ بول پڑا. انہوں نے کہا جی آپ کے جو رسول ہیں نا ان سے بھی ہم نے فیصلہ کروایا ہے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ جی حضرت عمر سے کروانا ہے. حضرت عمر کہا ٹھیک ہے میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں. گھر اندر گئے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، تلوار لے کر آئے اور اس کی گردن اڑا دی اس منافق کی. فرمانے لگے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے. خود فیصلہ کروانے آیا تھا مجھ سے، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے، اس کا انکار کر دے، حضور فیصلہ کرے اور کہ میں نے یہ غلط ہے، یہ میں نہیں مانتا، تو پھر اس کی یہ سزا ہے. اسے قتل کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے جو خاندان والے تھے وہ تو بپھر گئے کہ ہمارا بندہ قتل کر دیا انہوں نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ حضور کے پاس چلے گئے، حضور یہ دیکھیں یہ قتل کرنے کا کون سا طریقہ ہے. اور جا کے انہوں نے بہانے یہ بنائے. حضرت عمر نے وجہ بتائی، وہ کہنے لگے نہیں یہ وجہ نہیں تھی. وجہ تو یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ عمر جو ہیں وہ ہم دونوں کے درمیان صلح کرا دیں، معاملہ اچھی طرح حل ہو جائے. اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ جناب فیصلہ حضور کا فیصلہ ہم نہیں مانتے. اس کا تو یہ مطلب تھا کہ آپ ہمارے درمیان صلح کروا دیں تاکہ ہم اچھے طرح پھر بھائیوں کی طرح رہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل جس میں بتایا کہ ان کے ارادہ ٹھیک نہیں تھا، وہ حضور کے فیصلے کو بجائے کسی اور سے فیصلہ کروانا چاہتے تھے. یہ اگلی آیتیں بتائیں گی. ٹھیک ہو گیا. تو فرمایا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ کسی طاغوت سے فیصلہ کروائیں، جبکہ انہیں حکم ملا ہے کہ اس طاغوت کا کفر کیا جائے. جہاں طاغوت سے مراد کعب بن اشرف سامنے آتا ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، ایسے لوگوں کو شیطان بہت دور کا گمراہ کرتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے، ایمان کے دعوے داروں کو کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آ جاؤ. فیصلے کے لیے اللہ کے حکم کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ. رأیتا،
تم نے دیکھا المنافقین منافقوں کو یصدون وہ ہٹتے ہیں ان کا آپ سے صدودا ہٹنا وہ آپ سے ہٹتے ہیں آپ کی طرف فیصلے کے لیے نہیں آتے فکیفا پھر کیا ہوا کیسا ہوا مزہ ملا اذا اصابتہم مصیبہ جب انہیں مصیبت پہنچی پھر بندہ قتل ہو گیا جب انہیں مصیبت پہنچی بما قدمت ایدیہم بے وجہ سے ما جو قدمت پیش کیا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے یعنی خود ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں یہ سزا ملی سزا کس وجہ سے ملی اپنے کرتوت کی وجہ سے نبی کا حکم نہیں مانتے عمر کے پاس جاتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کرتوت کیا تھے حضور کے فیصلے کا انکار کیا حضور کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کروانے کی فرمائش کی حضور کے فیصلے پر کسی کا فیصلہ کروانے کی کوشش کی تو پھر اس کی سزا یہی تھی تو جب سزا مل گئی ثم جاؤک پھر آپ کے پاس آ گئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سزا ملی تو پھر آپ کے پاس آئے یحلفون باللہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں حلف سے حلف کے معنی قسم اٹھانا یحلفو وہ قسم اٹھاتا ہے یحلفون باللہ پھر اللہ کے نام کی آ کے قسم اٹھاتے ہیں ان نہیں اردنا ہم نے ارادہ کیا الا مگر نہیں جی نہیں ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا ہمارا تو بس یہی ارادہ تھا احساناً کوئی ذرا اچھا سلوک ہو جائے توفیقا اور آپس میں کوئی ایگریمنٹ ہو جائے کوئی موافقت ہو جائے پھر آ کے یہ بہانے بنانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسے فیصلے ہیں قرآن میں تقریباً 17 مقامات ہیں جہاں اللہ نے حضرت عمر کے فیصلے کو انڈوز کیا تو یہ حضرت عمر کو بڑا کریڈٹ ملتا ہے کہ قرآن میں کم از کم 17 ایسے مقامات ہیں جہاں حضرت عمر کے فیصلے کو اللہ کہتا ہے یہی ٹھیک ہے یہ ان میں سے ایک ہے یعنی قرآن ان کی گواہی میں دے رہا ہے کہ یہی فیصلہ ٹھیک تھا اس کے بارے میں فیصلہ یہی ہونا چاہیے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں اللہ یعلم اللہ کو پتہ ہے یعلم جانتا ہے اللہ تعالی ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے فاعرض عنہم بس ان کو اگنور کریں اے نبی پاک اعرض اعراض کریں اگنور کریں عنہم ان لوگوں کو وعظہم اور انہیں نصیحت کریں بس جو ہو چکا سزا ان کی بھگت چکے اب ان سے اعراض فرمائیے وعظہم اور انہیں نصیحت کیجئے وقل اور کہیے لہم ان کو ان سے وہ باتیں کیجئے فی انفسہم جو ان کے دلوں میں قولاً ایسی بات ہو بلیغاً جو پہنچنے والی ہو یعنی دلوں پہ اثر کرنے والی بات ہو ایسی باتیں ان سے کیجئے نصیحتیں کیجئے بس وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ رسول کا مقام کیا ہے فرمایا وما ارسلنا ہم نے نہیں بھیجا یہ کوئی یہ ربیع الاول کے مطابق آیتیں ہیں آج یکم ربیع الاول ہے ہماری آیتیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ہیں کہ جو فیصلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا وما ارسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا من رسول کوئی رسول بھی الا مگر یعنی ہم نے رسول بھیجے ہیں تو اسی لیے بھیجے ہیں لیطاع تاکہ اس کی اطاعت کی جائے باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق رسول فیصلہ کرے گا تو اس کی اطاعت ہوگی ہونا کیا تھا وہ بیوقوف ڈھیٹ بن گئے اور کہنے لگے نہیں جی نہیں ہم عمر نے ایسے غلط قتل کر دیا بھائی غلطی کا اعتراف کرو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ولو اگر انہم ایسا کیوں نہ ہوا انہم کہ ان لوگوں نے اذ ظالموا انفسہم جب اپنے اوپر ظلم کیا
اپنے اوپر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام طور پہ قرآن میں آتا ہے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی گناہ کیا. گناہ کرنا دراصل اپنی ذات پر ظلم کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے اذ ظالموا انفسہم، جب ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اتنا بڑا گناہ کیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جاؤکا، تیرے پاس آتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے. فاستغفروا، اور معافی مانگتے، مغفرت طلب کرتے اللہ سے، آپ کے پاس آتے، استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگتے. واستغفرا، اور معافی مانگتا لہم، ان کے لیے، الرسول، رسول بھی اللہ سے، رسول بھی اللہ سے ان کے لیے معافی مانگتے. پھر دیکھتے کہ اللہ کی رحمت کس طرح برستی ہے. جب گناہ کر لیا تھا تو آپ کی خدمت میں حاضری دیتے، اپنی گناہوں کی معافی مانگتے، پھر آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے، تو پھر کیا ہوتا؟ لوجدوا، تو پھر یہ پاتے اللہ کو توابن، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، بہت رحم کرنے والا. یہ ہے گناہوں کی معافی. جب گناہ ہو جائے کوئی، درود شریف پڑھو، استغفار کرو، اور سوچو کہ یا اللہ، آج تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس وقت مجھے نہیں ہو پا رہی، میں اس دور میں نہیں ہوں، لیکن درود شریف پڑھ کر کم از کم اپنے دل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو پہنچاؤ. پھر اللہ سے معافی مانگو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن تک تمہارا درود پہنچتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگیں، تو دیکھو گے کہ اللہ کی طرف سے توبہ بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برسات بھی ہوگی. لہٰذا ہمیں آج یہی طریقہ ہے، جو لوگ زمانے میں موجود تھے ان کے لیے تو یہ تھا کہ حضور کے پاس حاضری دیں، تو ہمارا بھی جہاں تک ممکن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور استغفار کریں. اللہ کی رحمتیں بہت قریب ہیں. فلاح، پس نہیں، وربک، اور تیرے رب کی قسم ہے، تیرے رب کی قسم. کس کے رب کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم. اللہ کہہ رہا ہے، خود رب کہہ رہا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تو کتنی پیارے نبی پاک سے نسبت کے کتنے کمال کے الفاظ ہیں. وَرَبِّكَ، اور تیرے رب کی قسم. بات اللہ اپنی کر رہا ہے، اللہ نبی پاک کی نسبت سے، آپ کے رب کی قسم. قسم تو اللہ کی ہو گئی نا. لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے. یہ ایمان والے صرف کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا صرف یہ کہنے سے ایمان ہو گیا؟ نہیں، حتیٰ، جب تک کہ، یہاں تک کہ یحکموک. پھر باب تفعیل آیا ہے، کل میں نے باب تفعیل کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. نزلہ، اس نے نازل کیا، تو مضارع ہے وہ یفعلو کے وزن پہ آتا ہے، نزلہ سے ینزلو، اور مصدر جو ہے وہ تفعیل کے وزن پہ آتا ہے، تنزیل. نزلہ ینزل تنزیل، جیسے فعل یفعل تفعیل، کرم یکرم تکریم. اسی طرح یہ یحکمون کا، یحکمون یہ حکمہ سے ہے. حکمہ کے معنی کسی نے کسی کو حکم بنایا، یعنی فیصل بنایا، اس کے پاس اپنا فیصلہ لے گئے. حکمہ، کسی کو اپنا قاضی بنایا، کسی کو یہ مقام دیا کہ تو فیصلہ کر. یحکمو، وہ فیصلہ کرواتا ہے. یحکمو، حتی یحکمو، یہاں تک کہ وہ فیصلہ لے جائیں کا تیرے پاس. اے نبی، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. شرط کیا ہے ایمان کی؟ کہ اپنا فیصلہ لے جائیں آپ کے پاس. فی ما، فی میں، ما جو،
اس بارے میں اپنا فیصلہ آپ کے پاس لے آئیں جو شاجارہ اختلاف ہوا بینہم، ان کے درمیان جو اختلافی مسئلہ ہے اس کا فیصلہ کس سے کروائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جس بندے کے اندر یہ رویہ نہیں ہے وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ کی نے اپنی قسم اٹھا کے کہا ہے وہ ایمان والا جو اپنا فیصلہ نبی سے نہ کروائے۔ نبی نے خود فیصلے کر دیے ہیں آپ کے 1400 سال سے پہلے، 1450 سال تقریباً ہو گئے، نبی نے ہمارے بارے میں کئی فیصلے کیے ہیں، تم یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، وہ نبی کے جو حکم ہیں، نبی کے فیصلے ہیں نا۔ تو جو آج ان فیصلوں سے باہر نکلتا ہے تو اپنے آپ کو مومن کیسے کہہ سکتا ہے؟ ذرا سوچو، جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مومن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی کے فیصلے سے باہر نکلے۔ نبی نے حجۃ الوداع میں فیصلہ کیا تھا آج سے سود حرام ہے، کوئی کسی سے کچھ نہیں لے گا، سود کا پیسہ نہیں لے دے گا۔ چلیں جی، تو اپنے ایمان کی خیر کریں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، ہاں اپنا معاملہ جو اختلاف ہو کس کے پاس لے جائیں؟ رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ثم پھر لا یجدوا، نہ پائیں فی انفسہم اپنے دلوں میں حرجن تنگی، مما قضیتا، اس پر جو آپ نے فیصلہ کیا۔ حضور نے فیصلہ کیا کہ یہ ہوگا تو پھر دل میں تنگی نہ ہو، کھلے دل سے قبول کر۔ جو آپ نے فیصلہ کیا اس کو کھلے دل سے انہوں نے قبول کیا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کر دیا اور اس کو قبول کیا پورے کھلے دل سے۔ وَيُسَلِّمُوا، اسے تسلیم کیا، تسلیمہ صحیح طرح تسلیم کرنا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور ان کے مقام پر یہاں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور قسمت کی بات دیکھیں، یکم ربیع الاول کا آج دن ہے تو یہ ایک مناسبت بھی ہو گئی، کیونکہ ربیع الاول جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لحاظ سے مہینہ بنتا ہے کہ آپ کے تمام بڑے بڑے معاملات ربیع الاول میں ہیں۔ آپ کی وفات ربیع الاول میں کنفرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ربیع الاول میں اکثر روایات کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول میں، تو ربیع الاول کے اس لحاظ سے ایک مناسبت ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور قسمت سے پھر آج آیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے جس شان کی آئی ہیں یہ خصوصی ہے۔ اچھا جی، پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان منافقوں کے بارے میں ان کی حیثیت کیا ہے۔ فرمائے ولو، اگر انا ولو، اور اگر انا ہم نے کتبنا، ہم نے لکھ دیا، فرض کر دیا، علیہم ان لوگوں پر، ان اقتلوا انفسکم کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، اپنے قریبیوں کو قتل کرو، اگر ہم ان کو یہ فیصلہ سنائیں، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوہ، تو یہ ایسا نہیں کریں گے، الا قلیلا، مگر بہت کم۔ ارے اللہ کا حکم آ جائے اپنے آپ کو قتل کر دو، فلاں کو قتل کر دو، تو قتل کرنا لازم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے منافق ہیں کہ اگر اللہ حکم دے دے تو کبھی قتل نہیں کریں گے سوائے چند کے۔ الا قلیل منہم، سوائے ان میں سے چند کے، ولو انہم فعلوا، حالانکہ اگر یہ کر لیں، جو انہم فعلوا، اگر یہ کر لیں، ما یوعظون بہ، جس کا انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، جو انہیں حکم دیا جا رہا ہے، لکان خیرن، تو بہتر ہوتا، لکان تو ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، واشد، اور بڑا مضبوط ہوتا، تثبیتاً ثابت قدم ہونا،
دین پر ثابت قدم ہونا بھی ان کے لیے آسان رہتا، آئندہ کے معاملات بھی ٹھیک چلتے۔ وَإِذًا اور تب لَآتَيْنَاهُمْ ہم ان کو دیتے مِن لَدُنَّا ہماری اپنی طرف سے اجرًا عظیما بہت بڑا معاوضہ دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم ان کو ہدایت دیتے صراطا مستقیما سیدھی راہ کی۔ یاد رکھو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو کوئی شخص بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں جو انعم اللہ علیہم یہ ان کے ساتھ ہوں گے، ساتھ ہوں گے الذین جو لوگ انعم اللہ علیہم ان پر اللہ نے انعام کیا۔ آپ سب نے دعا کرتے ہیں روزانہ کئی دفعہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں وہی راستہ دکھا جو آپ نے ان لوگوں کو دکھایا جن پر آپ نے انعام کیا، انعام والوں کا جو راستہ تھا ہمیں وہی دکھا۔ یہاں اللہ بتا رہے ہیں صرف وہ راستہ نہیں دکھاؤں گا، انہی کے ساتھ لگا دوں گا تمہیں اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے۔ فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ساتھ ملے گا ان لوگوں کا انعم اللہ علیہم، کن لوگوں کا؟ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہے؟ اب ان کے نام، ان کے عہدے بھی سنو۔ من النبیین وہ نبی ہیں، والصدیقین اور وہ صدیقین ہیں، والشہداء اور وہ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لٹا دینے والے ہیں، شہداء ہیں، والصالحین اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جان لیے پھرتے ہیں اپنے ہتھیلی پر جان لیے پھرتے ہیں اللہ کی خاطر، لیکن اللہ نہیں لیتا اس انداز میں، بسترے پہ ہی فوت ہو جاتے ہیں، تبھی وفات ہو جاتی ہے، مگر اپنی زندگی پوری انہوں نے اللہ کے لیے گزاری ہوتی ہے، وہ صالح ہے۔ تو اللہ تعالی نبی پاک اپنی اور نبی پاک کی اطاعت کرنے والوں کا انجام ان کے ساتھ کریں گے۔ کن کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور یہی ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَسُنَ اور اچھا ہے، اولئک یہ لوگوں کا رفیقا ساتھ، یہ ہے اچھے ساتھی، ان کے ساتھ ہونا بہت اچھی بات ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، ارے یہ تو اللہ کا فضل ہے، وَکَفَى بِاللَّهِ عَلِیمًا اور اللہ ہی کافی ہے جاننے والا، اسے سب پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے تھے، کیا کرو گے، تمہارے سارے علم، تمہاری ساری کردار کا، مکمل کردار کا علم اللہ کے پاس موجود ہے اور وہی کافی ہے، لہذا اپنے آپ کو زیادہ پاک باز قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل پڑھا تھا نا، جو اپنے آپ کو خود ہی پاک باز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سارا پتہ ہے، اور کس کو کیا اجر دینا ہے، کس کو کس مقام تک پہنچانا ہے، سارا اللہ تبارک و تعالی کو پتہ ہے۔ تو تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے کردار کو درست کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا جب بھی ہمارا کوئی اختلاف ہو تو ہم فیصلہ قرآن کی روشنی میں کریں، سنت کی روشنی میں کریں، اور اس سے ہٹ کر نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔